السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدر وقار، مشفق اساتذہ کرام، حکم صاحبان، مہمانان کرام، معزز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ انعامی مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے عقیدہ توحید۔ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ معزز سامعین و سامعات، دین اسلام کا عقیدہ توحید پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ تصور توحید کے اساس تمام معبودان باطلہ کی نفی اور ایک خدا لم یزل کے اثبات پر ہے۔ عقیدہ توحید ہی ملت اسلامیہ کے قیام و بقا اور ارتقاء کا انحصار ہے۔ توحید ہی اسلامی معاشرے کی روح رواں ہے۔ عقیدہ توحید ہی ملت اسلامیہ کو ایک لڑی میں پیرو کرنا قابل تسخیر قوت بنا دیا تھا۔ عقیدہ توحید کے صحت کے بغیر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ توحید تمام عقائد کا جڑ اور اصول ہے اور اعمال صالح دین کی اطلاع ہے۔ جس طرح دل و دماغ انسان کی اصل ہے اور آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ اور پاؤں روح ہے، اسی طرح دین اسلام کی اصل عقائد ہے اور اعمال صالح اس کے شاخیں ہیں۔ محترم حضرات، تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت کی شروعات عقیدہ توحید کی دعوت سے ہوتی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اسی توحید کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں صرف کر دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ عقیدہ توحید کے قرآن کے اندر متعدد عقلی دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اگر معبود ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ کہیں فرمایا افلا تتقون، تو پھر کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تو کہیں پر فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ کہہ کر متنبہ کیا، تو کہیں توحید الوہیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور دوسری جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں حقیقی توحید کو سمجھنے کی توفیق دے اور شرک کے شائبات سے بچا کے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔